کراچی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، اور سب سے زیادہ تباہی کراچی میں ہوئی، خیبر پختونخوا میں ہوئی، آزاد کشمیر میں ہوئی، چترال میں ہوئی، اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کسی جگہ جا کر وہ لوگوں کی اشکشوئی کر سکے، ان کی جو امیدیں ہیں ان کو باندھ سکے، ان کی امداد کر سکے۔ اور آپ نے دیکھا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم نے آفت زدہ لوگوں کو ان ریلوں کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے کر دیا، اور بالآخر ایک دن کراچی جا کر ایک پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگلوں تو مٹی لائی۔ یہ ہے وہ وزیر اعظم، وہ لیڈر جس کے بارے میں 2-2.5 سال میں بڑے معذرت سے کہوں گا کہ اس میں ہمارے بعض ٹیلی ویژن چینلز بھی شامل ہیں کہ انہوں نے کس طرح 2-2.5 سال اس وزیر اعظم کے بننے سے پہلے کس طرح پروپیگنڈا کیا گیا۔ اور آپ کو پوری قوم جانتی ہے کہ 2013-14 کے دھرنے میں 6-7 مہینے اسی ڈی چوک پہ دن رات 24 گھنٹے ٹیلی ویژن چینلز نے کس طرح اس شخص کو دن رات پوری دنیا میں دکھایا جو یہ کہتا تھا کہ جو وزیر اعظم بجلی کے بل میں اضافہ کرے، سمجھ لیجئے میں وہ لفظ دہرانا نہیں چاہتا، جو حکومت اس کے زیر نگرانی ڈالر اور روپے کی جو پیرٹی ہے، اگر روپیہ گرتا ہے تو سمجھ لیجئے اس حکومت کا سربراہ فلاں ہے، جو حکومت گیس کے قیمت میں اضافہ کرتی ہے سمجھ لیجئے کہ اس کا وزیر اعظم فلاں ہے۔ یہ دن رات پروپیگنڈا کیا گیا اور کہا گیا کہ میں مر جاؤں گا، میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں قرضے نہیں لوں گا۔ اور قرضے کس طرح لیے گئے پاکستان کی ڈوبتی معیشت کو چلانے کے لیے، اس کو ساری دنیا جانتی ہے۔ مگر ان قرضوں کے حصول کے باوجود ان 2.5 سالوں میں یا 2.25 سالوں میں کیا ہوا کہ آج مہنگائی اپنے آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کے جو اسٹیبلشڈ جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے، اور یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے۔ قرضے انہوں نے ان 2 سالوں میں اتنے قرضے لے لیے اس حکومت نے کہ پچھلے 10 سال 5 سال کے قرضے ایک طرف، 10 سال کے قرضے ایک طرف اور 2 سال میں قرضے ایک طرف۔ اور کیا انہوں نے قوم و ملک کے لیے کون سے پبلک ویلفیئر جو منصوبے بنائے ہیں؟ ایک نہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں پورے ملک میں وہ پہلے منصوبوں کے اوپر دوبارہ جا کے تختیاں لگا رہے ہیں۔ اور پھر جو احتساب کا عمل یہاں پر اس کے اوپر گفتگو ہوئی، میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا۔ اصل میں اس ملک میں اس وقت احتساب کے نام پر اندھا انتقام ہے، اور ابھی تک ان کی پیاس نہیں بجھ پا رہی کہ اگر انہوں نے احتساب کرنا ہوتا تو پہلے سب سے پہلے اپنی کابینہ میں وہ لوگ جو بیٹھے ہیں جنہوں نے اربوں خربوں کے سکینڈل میں ملوث ہیں، ادویات دیکھ لیں، کس نے ادویات کی قیمتیں بڑھائیں؟ اسی حکومت میں۔ اور اس وزیر کو فارغ کیوں کیا گیا کہ جناب وہ سکینڈل میں ملوث تھا؟ نہ نیب نہ FIA۔ چینی سکینڈل کے کون ذمہ دار ہے؟ یہی حکومت، یہی وزیر اعظم۔ گندم سکینڈل کے کون ذمہ دار ہے؟ یہی وزیر اعظم، یہی حکومت۔ نہ نیب نہ FIA۔ نیب اور FIA یہ گٹھ جوڑ صرف اور صرف یہ اپوزیشن کے خلاف ہے، اور یہ احتساب نہیں، یہ انتقام ہے۔ اور اس وچ ہنٹنگ کے ساتھ ساتھ اب میڈیا ہنٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ میڈیا کے ساتھ جو اس وقت ناروا سلوک ہے،
شاید وہ حالیہ تاریخ میں اس کی بدترین مثال نہیں ملتی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک تاریخی حکومت ہے، یقیناً یہ ایک تاریخی حکومت ہے کہ یہ تاریخی دھاندلی کے نتیجے میں آئی۔ اس کا بجٹ خسارہ تاریخی ہے، اس کے قرضے لینے کی رفتار تاریخی ہے، اس دور میں مہنگائی تاریخی ہے، اس دور میں غریب ماری تاریخی ہے، اس دور میں بےروزگاری تاریخی ہے، اس دور میں کم سرمایہ کاری تاریخی ہے، سفارتی محاذ پر ناکامی تاریخی ہے، معاشی محاذ پر ناکامی تاریخی ہے۔ تو آج پھر اس تاریخی حکومت کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالنے کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں اور پھر اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو بچانے کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں۔